مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے، لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا. اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے. اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے. وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا. امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے. اب معجزات میں شروع کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں
کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں، میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں بلکہ اس کے آداب ہیں، آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے، کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما۔ اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے۔ دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے، تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے
یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں، ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں۔ انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی۔ ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمینہ کا در یتیم تھا۔ میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست؟ کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی، میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا۔ شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں۔ حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے۔ آمینہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی۔ گود میں جب لیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی۔ کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں، میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ، میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے۔ اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی، میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی۔ اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں، انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا، جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی۔ ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں، بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی، لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی، 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے، جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے, کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی, لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے, چاند ادھر چلا جاتا, کبھی چاند ادھر جاتا, گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی, کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, گود کے معجزات ہیں, گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے, 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز بات کو سمجھا کرو, نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبی بنائے گئے الگ چیز ہے, وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو, آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے, ہم حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا, اس وقت بھی میں نبی تھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اس حدیث کو اگر نہیں مانتے, معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے, اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے, ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے, اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے, تب نبی معجزہ دکھائے گا. یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں, حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں, تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا, تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے. حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے. اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا, وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے. عزیزان گرامی, یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی, اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں. 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے, اور برابر نشانے پر, اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی, جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی, نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی. عزیزان گرامی, شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے, بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ, وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی. فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی, لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا, ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی, کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی, ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی. یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں, اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی. 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی.
حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی دو شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں، انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا۔ سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے۔ نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے، ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔ آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے، ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا، تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا، تھوڑا سا کلی کا پانی تھا، کنواں لبالب بھر گیا، پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟
وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا. وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا. ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں. اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے. ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے. انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک بات, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے. اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے. تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے. بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں. ایک بار تو کمال کی بات ہے, مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا. پانی کچھ بھی نہیں تھا, نہ کنواں قریب میں تھا. کنواں تھا تو کلی فرمائی, کنویں کا پانی باہر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو. آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ, 12 چشمے باہر نکلے. قرآن پاک میں ہے, قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, 12 چشمے پانی کے نکلے تھے. اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے. کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے. کس پہ مارا؟ پتھر پہ. پتھر سے 12 چشمے نکلے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں, صحابہ تشریف لائے, شکایت کی پانی کی. اللہ اللہ, میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے, ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس, پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس, بیماری ہے تو حضور کے پاس. اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے, جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے, معاذ اللہ رب العالمین, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر, ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے. اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ہم خالق سمجھ کر, ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں, بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے
کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے، پانی یہاں پر بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب رحمت کی، پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اسی لیے پنجاب کہتے ہیں، 5 ندیاں ہیں وہاں پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے، 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے۔ اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے، معجزہ وہ بھی تھا۔ لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، نہیں دیکھے آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں 1-2 نہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ پھر آگے بڑھو، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی۔ واقعہ ایسا تھا، میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات، حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا۔ خندق ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے، شہر میں تہس نہس کریں گے، بربادی کریں گے، باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہوگی، کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا۔ یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی۔ اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے۔ صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے، ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ۔ تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا۔
सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा हाँ, जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक अजीज सहाबी थे, वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो वरना थूकोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे।
बहरहाल ये मौजज़ा एक ही नहीं पेश आया, तीन तीन मौजज़े यहां पर आए। तीन तीन मौजज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके दो बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसे ही खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ दो बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं। चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था, उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज, साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते, सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत अली इंतजार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा, लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई, लेकिन मेरे अजीजों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था।
اس سے پتہ چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے۔ ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا، حبیب کی نیند میں فرق آیا، کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے۔ مولا علی خاموش رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ۔ سورج پھر واپس طلوع ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا، عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں سے۔ کس کے لیے پلٹایا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے، میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا۔ دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حجون، مکہ کے قریب جو جنت المالا قبرستان ہے وہاں پر تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں مجھے دکھا۔ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے متعلق یہ خبیث آج انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں مشرک کہتے ہیں۔ سنو حدیث پاک، یہ حدیث ثابت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ، میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا۔ وہ وفات پا چکے، سالوں پہلے وفات پائے، اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے، اور نور کفر میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ معجزات کا باب تھا، جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے۔ آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا، اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں۔
क़यामत तक देख सकते हैं। और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरतें नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। ऐ मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है। वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है। तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है। इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े,
एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वसाअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे, दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपनी जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं,
تاریخ کے اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے. ان معجزات کو انہوں نے دیکھا. درخت کا نکل کر کے آنا، ہرن کا بات کرنا حضور سے، اونٹ کا بات کرنا، بھیڑیے کا گفتگو کرنا، یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے. فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں. ایک آدمی نے، مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں. اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا. اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا سنی. اس بھیڑیے کا جواب وہ عاشق رسول ہوگا. اس نے کہا اے نادان، جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا. اس سے بڑا تعجب یہ ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے. عزیزان گرامی وقار، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں. خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا. ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی. حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ. اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے. وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا. ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا. آسمان پہ جادو نہیں چلتا. آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ. یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا. اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا. یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا. منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا. اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے. میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے. چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں. اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں. ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا.